اس لیے مسلم نوجوانوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کسی شام کسی محلے میں جانا ہوتا ہے، سارے نوجوان موبائل میں سرمست ہیں، ملٹی میڈیا موبائل چلا رہے ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے تو کوئی لوڈو کھیل رہا ہے تو کوئی مٹر گشتیاں کر رہا ہے۔ کیا حال بنا رکھا ہے ہم نے اپنا؟ اس لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اس اللہ سے رشتہ مضبوط کرو جو چیزیں وسائل کے طور پر اختیار کرنی ہیں۔ ایجوکیشن کے اندر آگے آؤ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی سول کا ایگزام ہوا، کتنے بچے ہمارے آئے؟ 22 اونلی 22 بچے۔ کتنے مسلمان ہیں؟ 3% بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے؟ کہاں آخر جا رہے ہیں؟ سارا وقت لا یعنی کے اندر صرف کر رہے ہیں، بیٹھ کر کے لوڈو کھیل رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں۔ باپ کو کوئی خبر نہیں ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، ابھی تو 22 سال کا ہے، ابھی تو 23 سال کا ہے۔ یہی کرتے کرتے ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی عمریں ضائع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ تناور درخت ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں حافظ صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ ہمارا بچہ عبد القادر جیلانی بن جائے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، کوئی تعویذ نہیں ہے، دیر از نو تعویذ فار میکنگ یور چلڈرن عبد القادر جیلانی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تربیت بچپن سے کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے ماؤں کی گود سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، سلطان محمد الفاتح پیدا ہوتے ہیں۔ آج بھی مسجد اقصی چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے کہ کاش کوئی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جو مجھے ان یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرائے۔ ابھی تک تو کوئی سامنے نہیں آیا ہے۔ اللہ پیدا فرما دے، کاش کہ ہماری مائیں سیریل دیکھ کر اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بجائے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلائیں، تو آج بھی بایزید بستامی پیدا ہو سکتے ہیں۔ میری آخری بات آپ حضرات سے ہے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں، اوقات کی حفاظت کریں۔ بچوں کے ٹائم کو جو ویسٹ کیا جا رہا، سب سے پہلی چیز اس زہریلی چیز کو ان کے ہاتھ سے لے لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی، بیفور نکاح دینے ہی نہیں ہے۔ یہ دجالی میڈیا نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے وہ یہودی بچے اور بچیاں جو برہنہ لباس ہوتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا تو ان کے پاس ایک پوسٹر تھا، اس پوسٹر پر لکھا ہوا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر تمہارا آخری موقع تھا۔ انہیں اپنی تاریخ یاد ہے، انہیں اپنی ہسٹری یاد ہے، انہیں یاد ہے جب اللہ کے نبی نے یہ حکم فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من المدینہ، مدینے سے، مکہ کی سرزمین سے ان یہود و نصارہ کو باہر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہر کیا تھا، اور ایک وہ وقت آیا کہ جب ان سارے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ان کو آج اپنی تاریخ یاد ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارا آخری موقع تھا۔ اے مسلمانوں، اس کے بعد سے تمہیں کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اپنی ہسٹری معلوم ہی نہیں ہے۔ پوچھ لیں ذرا کون اللہ کے نبی تھے؟ یہ جامعہ حسینیہ سے 7 کلومیٹر کی دوری پر واقع چھبیلے پورے گاؤں ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، وہاں پر گیا تو ایک صاحب تھے، وہ اپنے گائے کا اور بھینس کا دودھ نکال رہے تھے۔ ان کو بلا کر کے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ملائم سنگھ۔ یہ صورتحال ہمارے جونپور کی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے اوقات کو پہچانو اور اپنے اللہ سے، اپنے دین سے اپنا رشتہ جوڑو، اور آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم نمازیں قضا نہیں کریں گے، ہم اپنے دین کو سیکھیں گے۔ تفسیر ہوتی ہے، اس کے اندر شرکت کریں۔ سوالات جو ہیں ہم اپنے علماء سے معلوم کر کے اپنے زندگی کو دین کے راہ کے اوپر ڈالیں، اور خرافات سے لا یعنی سے اپنے آپ کو ہم بچانے والے بنیں۔ اپنی تاریخ سے واقف نہ ہوں گے تو یاد رکھیں کہ ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری قوم کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرمائے، اور اس کے اندر وہ دلیری اور جرأت پیدا فرمائے جو اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمد فاتح کے اندر پیدا فرمائی تھی۔ اور اللہ اس دین کے اوپر ہم سب کو مرتے دم تک مستقیم رکھے، اور ایمان پر ہم سب کا اللہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔